بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے ہفتہ بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتے؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، صفائی کے وہ دو عمل جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا دل سے سوچیں، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں، شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، نحوست کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرتے ہی جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا ہو، گھر میں بے سکونی بڑھنے لگی، معمولی باتوں پر تلخیاں پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، بابا جی، میری زندگی بدل گئی ہے، شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو قرار ہے، نہ رزق میں برکت، بیوی بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا، جمعہ آنے والا ہے۔ وہ بولا، جی، جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ نے کہا، پھر میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج طلوع ہو، جب اذان جمعہ کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بولا، بابا جی، میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ مسکرائے، آنکھوں میں نرمی تھی مگر چہرے پر جلال کا عکس۔ بولے، بیٹا، جن صفائیوں کا تو ذکر کر رہا ہے وہ بدن کو پاک کرتی، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کرے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گی، وہ تیرے دل کی زخموں پر مرہم رکھ دے گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں، روح کو دھونے کے لیے آتا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کھاندے پر ہاتھ رکھا، بس اتنا کہا، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، تیرے رزق میں برکت برسنے لگے گی، تیرے دن بدل جائیں گے، تیرے رات سکون بن جائے گی۔ بزرگ نے کہا، وہ دو چیزیں یہ ہیں،
محترم ناظرین، جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز دل کی صفائی کرنا۔ کبھی رک کر سوچا ہے ہم اپنے گھروں کے آئینے روز صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ گرد سے آٹا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت پھیلتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت، ضد، تکبر کے ڈھول سے بھر دیا، اور پھر شکوہ کرتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنتا رب۔ شاید اس لیے تمہارا دل اب دعا نہیں شکایت کا گودام بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف غسل اور خوشبو کا دن نہیں، یہ روح کی غسل کا دن ہے، وہ دن جب زمین پر رحمت اترتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں پر خود کو نیک کہتے ہیں، کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرز اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتارو جو برسوں سے جم گیا۔ اگر کسی نے تمہیں تکلیف دی، تمہارے اعتماد کو توڑا، تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، اللہ ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو، تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکے رکھتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، اور جب اس زنگ کو جمعہ کے دن پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا دل بھاری سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں، پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے وہی دل اللہ کی نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے تمہارا رب تمہارے دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کی میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ ہے تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا بچی رہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلا جمعہ تک اللہ کے رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسا اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی ڈھول جھاڑو، تکبر کے جالوں کو صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو، اس دل کو اتنا شفاف بنا دو جب تم نماز میں کھڑے ہو اللہ تمہارے سینے کو اپنے رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے گر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دعائیں قبول ہو، تمہارے رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، رب ظاہری پاکیزی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصل پیغام یہی ہے، خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ، غرور کے راگ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا جو رب بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے
تم دیکھو گے تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی، تمہارے رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل سے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لے وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھ کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے درچے جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ 2 چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتی ہے۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو آنکھوں کی صفائی اس پاکیزے کے سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نگاہ لڑک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کے دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسان کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنے آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنے ایمان کو چمکنا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا، تو یہ وہ وقت ہے تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے، وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کی فریب میں بہکتی تھی اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائے، مسجد کے مینارے پر رک جائے، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کرے۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کے آنکھ آندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے۔ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھے گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا